حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص ملنے آ گیا. ملا علی قاری نے لکھا ہے آپ کے ایک مرید نے کہا چل میرے پیر سے ملنے. کہنے لگا میں نہیں جاتا ملنے کسی پیر شیر سے. کہا نہیں آؤ تو صحیح. وہ آیا نا تو اس نے دیکھا کہ 50 گھوڑے عربی نسل کے کھڑے ہیں غوث پاک کے دروازے. موٹے تازے چوڑے عربی نسل کے گھوڑے. اس کے دل میں خیال آیا, کہنے لگا یار سواری کے لیے اگر رکھے ہیں تو ایک بھی کافی تھا, 50 کی کیا ضرورت تھی. اللہ اکبر. اب واقعی 50 کھڑے تھے, مرید کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا. کہنے لگا یار پتا مجھے بھی کوئی نہیں, لیکن حضرت صاحب نے رکھے ہیں تو حکمت ضرور کوئی ہوگی, حکمت ضرور کوئی, اس کی کوئی حکمت ہوگی. اللہ اکبر. وہ چلے گئے واپس. وہ روز تنقید کرتا کیسا تیرا پیر ہے 50 گھوڑے رکھے ہوئے, کیسے تیرا پیر ہے 50 گھوڑے رکھے ہوئے. کچھ دن گزرے تو ملا علی قاری کہتے ہیں وہ اعتراض کرنے والے کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہوئی. بغداد کے سب سے بڑے طبیب کے پاس گیا. اس نے کہا تیرا تو جگر تباہ ہو گیا ہے, عربی نسل کا ایک گھوڑا چاہیے, اس کو ذبح کریں گے, اس کا جگر نکالیں گے, اس کی دوائی بنا کے تجھے کھلائیں گے, اور 50 گھوڑے ہوں گے تو بچے گا. اب پریشان ہو گیا, کہنے لگا گھوڑے ہیں تو صحیح, پر جو میں حال کر رہا ہوں گا گھوڑے تو نہیں ملیں گے, میرا تو جوتوں والا کام ہے, وہ شاید مل جائیں. لیکن جب انسان مرنے لگتا ہے تو پھر اس کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اپنے دوست کے پاس گیا, کہنے لگا چل تیرے پیر کے پاس چلیں. اس نے کہا تجھے نہیں لے کے جانا, تو تنقید کرتا ہے. کہتا ہے ایک دفعہ چاہیے کیا, کہا گھوڑے. کہنے لگا تیرے لیے رکھے ہیں کوئی, جا دوڑ جا, میرے حضرت صاحب کی ضرورت کیا ہے. لیکن جب غوث اعظم کی خانقاہ میں داخل ہوئے نا تو حضور غوث اعظم اٹھ کے ملے. اللہ والے دلوں میں باتیں نہیں رکھتے. ماتھا چوما اور فرمانے لگے میاں تو ایک دن نا میری گلی سے گزر رہا تھا تو میری تیرے اوپر نظر پڑی, تو مجھے نظر آیا تو بیمار ہوگا, اور تیرا علاج عربی نسل کے 50 گھوڑوں کی وجہ سے ہوگا, تو میں نے تیرے لیے لا کے کھڑے کیے ہوئے ہیں, تیرے لیے ہی کھڑے کیے ہیں. اب تو نا گھر بھی لے جانے کی ضرورت نہیں, چارہ بھی میرے مرید ہی ڈال دیا کریں گے. تو اس طرح کرنا, روز آنا ایک گھوڑا لے جانا, پھر اگلے دن آنا تو دوسرا. وہ خدا کے بندے تیرے لیے رکھے تھے, تو تنقید کر رہا ہے. اللہ کے بندے پردہ پوش ہوتے ہیں. ہاں شرط یہ ہے کہ وہ بندہ صالح ہو, دیندار ہو, وہ والا پیر نہ ہو جو نماز بھی نہ پڑھے اور گھوڑے 15 رکھے ہوئے ہوں اس نے. زمین کا یہ وہ ٹکڑا ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی مسلمان کو جانے سے منع فرمایا. ناظرین, آج سعودی گورنمنٹ محض اپنے چند ڈالرز کے لالچ کے خطرے میں زمین کے اس ٹکڑے کو ایک تفریح گاہ بنانے پر تل چکی ہے. نہ صرف یہ بلکہ ہر ہفتوں نہیں مہینوں طویل فیسٹیول کا اہتمام خاص طور پر کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سعودی حکومت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو پسے پشت ڈال کر اس شہر کو, اس زمین کے ٹکڑے کو آباد کرنا چاہتی ہے. آج کی دوستو اس ویڈیو میں ہم الاولا نامی زمین کا یہ ٹکڑا جہاں الحجر سٹی نامی ایک شہر آباد کرنے کے لیے سعودی گورنمنٹ پروجیکٹ ترتیب دے چکی ہے, اس کے متعلق آپ کو تفصیل سے ہم لوگ آگاہ کریں گے, اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ دراصل زمین کے ٹکڑے پر کس کا قتل کیا گیا تھا. اور آج کی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. دوستو, سعودی گورنمنٹ اس نے گزشتہ 5 سال میں جس طریقے سے بہت تیزی کے ساتھ اپنی پالیسیز کو چینج کیا ہے, اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے, ہمیں اپنی رائے کے متعلق کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. دوستو, صحرائے عرب میں یہ وہ علاقہ ہے جسے الاولا کے نام سے جانا جاتا ہے. یہاں پر سعودی گورنمنٹ نے الحجر سٹی نامی بنانے کا پلان کر رکھا ہے. اب اس زمین کے ٹکڑے کو جاننا ضروری ہے کہ نبی کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک پر جا رہے تھے تو اسی مقام پر اپنے اصحاب کے ساتھ گزرے, لیکن صحابہ کرام کو یہاں صرف ایک کنویں سے پانی پینے کی اجازت دی گئی. اس کے علاوہ حکم دیا گیا کہ اس مقام پر نہ تو زیادہ اپنے قیام کرنا ہے, اور نہ یہاں سے کوئی پھل لے کر کھانا ہے, اور نہ ہی اسے اپنی تفریح گاہ بنانا ہے, بلکہ جب کبھی کوئی اس مقام پر آئے تو یہاں سے فوری آگے بڑھ جانا ہے. دوستو, اسلامی روایات اور تعلیمات میں ملتا ہے کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا علاقہ تھا. یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم موجود تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قوم نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا, اور آج بھی یہ علاقہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان ہے. دوستو, دراصل یہ قوم سمود تھی جس پر اللہ رب العزت نے
ان کی سرکشی کو دیکھتے ہوئے یہاں ان پر ایک عذاب مسلط کر دیا۔ دراصل معاملہ یہ تھا ناظرین کہ اللہ نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں اور رحمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ قوم اللہ کا شکر ادا کرنے والی نہیں تھی۔ یہاں بڑے بڑے پہاڑ تھے، اللہ نے انہیں وہ صلاحیت اور سہولیات فراہم کر رکھی تھی کہ یہ ان پہاڑوں کے نیچے اپنے محل تیار کیا کرتے تھے اور انہیں انتہائی محفوظ بناتے تھے، اور یہ قلعے کی صورت میں محلوں میں رہا کرتے تھے۔ لیکن پھر یہ قوم سرکش ہو گئی، یہاں تک کہ یہاں امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر ہونے لگا، یہاں تک کہ امیر اپنے عمرا جو ہیں اور طاقت والے غریبوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یہ ظلم جب حد سے بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا۔ جب اس قوم کی طرف آئے اور اللہ کا پیغام دیتے تھے اور آپس میں انصاف کرنے اور ایک دوسرے کے حق کو تلف نہ کرنے کا پیغام دیتے تھے، تو یہ قوم ان کے پیغام کو سنتی نہیں تھی، کان نہیں دھرتی تھی، بلکہ الٹا اس قوم نے یہ ڈیمانڈ کر دی کہ صالح if you are right، اگر آپ سچے ہیں تو اس پہاڑ کے اندر موجود پتھر سے اونٹ پیدا کر کے دکھائیں، ہم آپ کو مان جائیں گے کہ آپ سچے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اللہ نے اس دعا کے نتیجے میں پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل آئی، نہ صرف بلکہ پھر اس اونٹنی نے ایک بچے کو بھی جنم دیا۔ تو جناب صالح علیہ السلام کے اس معجزے سے بہت سے لوگ ان کے پیغام پر لبیک کہتے ہوئے ان کی طرف آ گئے، لیکن ان کی بڑی تعداد سرکش رہی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے بھجوائی گئی ہے، لہٰذا اس کو اپنے پاس رکھو اور اس پر کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ دوستو، یہ قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی۔ اس قوم کے دو لوگوں نے اس اونٹنی کو ایک چاقو کی مدد سے قتل کر دیا، پھر بس اس قوم پر اللہ کا تعالیٰ کا عذاب آ گیا، اور اللہ رب العالمین نے اس قوم کو عذاب میں یوں مبتلا کیا کہ ان پر زلزلے کا عذاب آیا۔ اور اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح لکھا ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 74 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو، تو اللہ کے احسان کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت مچاتے پھرو۔ اور دوستو، اس کے بعد یہ قوم ختم ہو گئی، پھر اس کا نام و نشان نہ ملا۔ آج جب یہاں اس زمین پر الاولیٰ نامی اس علاقے پر ریسرچ کی گئی تو اندازہ ہو گیا کہ اس جگہ پر کوئی تعمیرات نہیں کی جا سکتی، یہاں کوئی بلڈنگ کھڑی کرنا پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں زمین اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی۔ جبکہ ڈگنگ کرنے پر یہ معلوم ہوا، کھدائی کرنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ زیر زمین تو بنائے ہوئے محل موجود ہیں۔ یہ سائنسدانوں کے لیے بہت حیرت کی بات تھی کہ یہاں پہلے سے محل موجود ہے، لیکن کوئی نئی بلڈنگ یہاں تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ گویا یہ وہ علاقہ تھا ناظرین جہاں مسلمانوں کو اور انسانوں کو آنے سے یا رہنے سے، تفریح گاہ بنانے سے، قیام کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن سعودی گورنمنٹ باز نہ آئی اور ہارٹ ایئر بلون کا جو ہر سال ایک فیسٹیول منایا جاتا ہے وہ اسی علاقے میں منایا جانے لگا تاکہ لوگ یہاں پر آئیں اور یہاں پیسہ لگایا جائے۔ لیکن کچھ سائنسدان جو یہاں پہ ریسرچ کرتے رہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس علاقے میں سورج کی شعاعیں بہت تیز ہیں اور وہ براہ راست آپ کی سکن پر پڑتی ہیں اور اسے جلا دیتی ہیں، یا جلدی امراض میں کسی نہ کسی طریقے سے مبتلا ہو جاتا ہے انسان۔ ایسی صورت میں ان لوگوں کا کہنا یہ کہ ہمیں یقین تو نہیں، لیکن ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس علاقے کے اوپر اوزون لیئر کے اندر سوراخ ہو چکے ہیں اور وہاں سے براہ راست الٹرا وائیولٹ ریزز جو ہیں زمین پر آتی ہیں اور انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس علاقے میں انسان کم از کم عرصے کے لیے جائے اور یہاں کم از کم وقت کے لیے وہاں پہ اسٹے کرے۔ لیکن سعودی گورنمنٹ نے یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایسے کسی بھی پروگرام کو ماننے یا کسی بھی حقیقت کو تسلیم کرنے سے مکمل طور پر انکار رکھا ہے۔ لہٰذا یہاں پر اب ایک نئی الحجر سٹی بنانے کا منصوبہ پورے زور و شور سے زیر عمل ہے۔ دوستو، دراصل سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی معیشت کو تیل پر مبنی معیشت سے اسے شفٹ کر کے ٹورزم پر مبنی معیشت بنانا چاہتی ہے، یعنی لوگ یہاں پر آئیں اور ان کے ملک میں پیسہ انویسٹ کریں۔ آپ سعودی عرب کے فیصلے کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب کو اپنی معیشت اور اپنے مالی فائدے کے لیے مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر یوں انویسٹمنٹ کرنے کی بجائے ان علاقوں پر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے جہاں سے جانے پر منع کیا گیا ہے؟ اس حوالے سے پیارے دوستو، آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم اس کے متعلق کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کو خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔